بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ڈاکٹر امجد شعیب ملک سینئر تجزیہ نگار جو لیفٹیننٹ جنرل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا 4 دن قبل۔ عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا تو آج عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ایک ایسا فیصلہ آیا، متنازع فیصلہ، جس پر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جناب ایک سوال اٹھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 3 دن قبل جب ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو پولیس نے 3 دن کا ریمانڈ لیا۔ جو پولیس نے ریمانڈ لیا تھا وہ آج 3 دن پورے ہو گئے۔ اس کے بعد آج ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ عدالت کے اندر جب پیش کیا گیا تو عدالت نے پوچھا کہ جناب یہ جو آپ نے ریمانڈ لیا تھا وہ 3 دن پورا ہو چکا، اور اس کے بعد آپ کی کیا پالیسی ہے، کیا لائحہ عمل ہے، کیا حکمت عملی آپ نے اختیار کرنی ہے۔ تو پولیس اور ریمانڈ لینا چاہتی تھی، جس پر عدالت نے جو بیان دیا، عدالت نے جو حکم جاری کیا، جو حکم نامہ تھا، جو فیصلہ سنایا، یہ تھا کہ یہ جو 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا تھا یہ غیر قانونی ہے، اس کے اندر کوئی بھی سچائی نہیں، اور ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ کوئی بھی کیس بنتا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو رہا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 دن جو ان کو اندر رکھا گیا، پولیس کے پاس رکھا گیا، ان پر جو ظلم ہوا، ان پر جو تشدد ہوا، ان پر جو آوازیں گالیاں کسی گئیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا عدالت ہے؟ یہ تحریک انصاف کا سوال ہے، جائز سوال ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ جب ریمانڈ دیا گیا تھا اس وقت ریمانڈ دینے والا کون تھا، ریمانڈ دلوانے والا کون تھا؟ پھر اس کے بعد کیا اسی طرح کے کیسز تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں پر نہیں؟ کیا پی ایم ایل این کے لوگوں پر نہیں؟ مریم نواز پر شیخو پورہ کے اندر ایک درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ایک درخواست جب ہوتی ہے کسی پر تو اس کو فوری گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو تحریک انصاف کا نعرہ لگاتا ہے، جو پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، یا جو الیکشن کی بات کرتا ہے، یا جو اس حکومت کے خلاف جاتا ہے۔ تو کیا مریم نواز کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ پھر سکھر کی عدالت کے اندر ان پر ایک مقدمہ تھا جس میں ان کو طلب کیا گیا تھا، کیا یہی سلوک ان کے ساتھ وہاں پر ہوگا؟ بہاولپور میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے اور چل رہا ہے، کیا ان کو اس طرح گرفتار کیا جائے گا مریم نواز کو؟ یہ سوال ہے کچھ۔ اس کے بعد جو اگلا کام تھا وہ تھا پی ڈی ایم حکومت، بلکہ پی ڈی ایم این کہا جائے آپ کو، اب تو بہتر ہوگا کہ پی ڈی ایم این، کیونکہ جو پی ایم ایل این تھا اور پی ڈی ایم دونوں جو ہیں وہ کمبائن ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، اس کے بعد اگر ہم اس نام سے پکاریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آج جو ڈالر ہے وہ 290 روپے کا بھی نہیں مل رہا، انٹر بینک کے اندر، مارکیٹ کے اندر 290 کا نہیں مل رہا، 19 روپے مسلسل ڈالر کے اندر اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد ایک جناب آسن کبال صاحب نے سوشا جو تھا، یہ شوشا آسن کبال نے اپنی سرپرستی میں نہیں بلکہ اپنی پارٹی کی قیادت کی سرپرستی میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ بلکہ پہلے میں آپ کو ایک ٹویٹ ارشاد بٹی صاحب کا بتا دوں کہ مارکیٹ میں 300 روپے فی ڈالر بھی نہیں مل رہا۔ یاد رہے جب عمران خان حکومت ختم ہوئی تھی تو ڈالر 180 روپے کا تھا اور مل بھی رہا تھا۔ یہاں اسحاق ڈار سے پوچھنا یہ ہے کہ ذرا حساب کتاب کر کے بتائیں کہ آپ کے 11 مہینوں میں 120 روپے ڈالر بڑھنے سے ہمارے قرضوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، تب کہتے تھے جناب کہ ڈالر بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو قرض ہیں وہ بہت زیادہ انکریز کر رہے ہیں۔ تو کیا اب ڈالر بڑھنے سے ہمارا کچھ جو قرض ہے وہ ڈکریز ہوا، کچھ کمی آئی؟ تو اس کے اندر جو مجبور ہے وہ شاید ڈار ہے جو ڈالر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ تو اس کے بعد جناب ایک فیصلہ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ سے کل، جو کہ 2-3 سے نہیں بلکہ 4-3 سے آیا تھا، تو جس پر پی ایم ایل نے کل سے ایک کمپین چلائی ہے عدالت کے خلاف۔ اعظم نذیر تارڑ اینڈ کمپنی جو ہے اس نے بھی یہ بات کی پریس کانفرنس کے اندر کہ 3-2 سے نہیں بلکہ 4-3 سے آیا ہے، تو ہم اس کو کس طرح مان سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ سنا دیا کہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ نہیں، جو 3-2 کا فیصلہ تھا اسی کو برقرار رکھا، اور اسی کی بیس پر یہ فیصلہ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیا کہ یعنی 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ کے پاس۔ اب اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک
بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے درخواست دائر تھی، کیس چل رہا تھا۔ اسلام آباد کی جو 102 یوسز تھی ان کو 125 یوسز اضافہ کرنے کی ایک درخواست دی تھی جناب الیکشن کمیشن نے، تو جو بلدیاتی انتخابات تھے وہ ملتوی کر دیے تھے۔ آج اسلام آباد نے بھی حکم دے دیا ہے کہ 120 دن کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں اسلام آباد کے اندر وہ کروائے جائیں، اور ڈی آر او اور آر او کی لسٹیں جو ہیں وہ ہمیں تیار کر کے بھیجی جائیں۔ یہ صدر اور الیکشن کمیشن مشاورتی ایک اجلاس کریں گے، اس کے بعد کام کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک جو الیکشن ہے وہ کروا نہیں پا رہے، تو دو الیکشن یہ کس طرح کروائیں گے؟ ایک الیکشن جو جنرل ضمنی الیکشن، اور ابھی جو 19 مارچ کو بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، پھر کچھ لوگوں کو بحال کر دیا گیا جن کے استعفے منظور ہو گئے تھے، تو اب ساتھ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی آگے ہیں۔ بجلی گیس کی جو صورتحال ہے وہ بھی، اور فروری کے اندر پاکستان یہ جو مہینہ گزرا ہے ابھی پاکستان کی برآمدات کے اندر 18% کمی ہو چکی ہے، گر چکی ہیں برآمدات۔ تو اس کا ذمہ دار کیا ڈالر ہے یا ڈار ہے یا پھر موجودہ حکومت؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یا یہ ذمہ بھی سپریم کورٹ پر ڈالنا ہے پی ڈی ایم نے، پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسرے جو اتحادی لوگ ہیں؟ کیونکہ کل سے جب سے فیصلہ آیا ہے یہ جو ڈالر کی ذمہ داری ہے یہ سپریم کورٹ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آسن اقبال نے ٹویٹ کیا کیا تھا وہ پہلے میں آپ کو سنا دوں۔ ڈالر کی سپریم کورٹ کے 3-4 یا 2-3 فیصلہ کو سلامی، ملک میں بے یقینی کا نشانہ معیشت۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ جو عدم استحکام ہے، پولیٹیکل سیاسی عدم استحکام، اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے، اور ڈالر جو ہے پولیٹیکل عدم استحکام جو ہے اس کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈالر اوپر نیچے، اور قیمتیں جو ہیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو پھر حکومت چھوڑ دیں، سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں اگر کچھ ایسا ہے۔ خیر یہ تو الگ بات ہے۔ آسن اقبال صاحب جب حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، تب بھی مجبور تھے، اب حکومت کے اندر ہیں، اب بھی مجبور ہیں، اب بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو اگر اب بھی کچھ نہیں کرنا تو پھر حکومت چھوڑ کے گھر چلے جائیں، عوام کے جو اصلی حقدار ہے عوام، ان کے حکومت حوالے کریں، الیکشن ہونے دیں، پھر دیکھیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کس کے پاس حکومت جاتی ہے۔ خیر یہ تو کچھ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور موجودہ حکومت کے آپ کارنامے دیکھ رہے ہیں، اور جو عدالت کا حکم آیا تھا 90 روز الیکشن کے حوالے سے، آئینی اور قانونی عمل کے ذریعے سے الیکشن کروانا تھا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم ہے وہ جناب پریس کانفرنسز کر رہی ہے کہ یہ جو ملبہ ہے ڈالر کا، مہنگائی کا، معیشت خرابی کا، گرتی برآمدات کا، گرتی معیشت، بدحالی اداروں کی، تمام لوگوں کی سیاسی، تو اس کو سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیا جائے، اور سپریم کورٹ پر وہ تمام ملبہ ڈال کے ہم پیچھے ہو جائیں۔ یہ کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم، موجودہ حکومت اور پی ایم ایل این۔ اب دیکھیں کل کی کیا ڈیولپمنٹس ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ ناصر۔